یاجوج ماجوج، کہتے ہیں کہ جی یاجوج ماجوج کو سمجھنا، یہ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بہت ساری غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے ان کا قد 1.5 گز تھا اور 1.5 بالش تھا، 1 بالش تھا، کوئی کہتا ہے بہت زیادہ تھا، یا ایک کان ایسا ہے کہ جس کو بچھا لیتے ہیں دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں، ان کا اس قسم کی فضول باتیں سب غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے اوپر پوری انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ جس طرح باقی انسان ہیں یاجوج ماجوج بھی اسی طریقے کے انسان ہیں جسمانی اعتبار سے، ہاں فطرتاً وحشت، بربریت، ظلم، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے پریشان رہتے تھے، اور یہ سامیو نسل میں سے ہیں کہ جو منگولیا کے قبائل اور منگولی ہیں اور تاتاری، یہ بھی یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن جو شہری آبادی میں آ گئے یہ پھر یاجوج ماجوج گوگ میگوگ نہیں کہلاتے، ان کے اندر شر کا مادہ یاجوج ماجوج کے اندر بہت ہے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بات ہو گئی، اور ان کا قیامت کے قریب میں نکل کے آنا وہ ایک الگ بات ہے، اور دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوگا، نزول ہوگا، خروج دجال اور نزول عیسیٰ، دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی نظر ایسی ہوگی کہ جہاں آپ کا سانس جائے گا، جس کافر کو سانس پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا، اور آپ کی سانس کی رینج کیا ہوگی، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی سانس کی رینج ہوگی۔ تو اس طریقے کے بعد پھر جب اللہ چاہیں گے تو یہ یاجوج ماجوج وہاں سے اتر آئیں گے، اور یہ چند ہی دنوں میں پوری زمین کے پانی پی جائیں گے، تہس نہس سارے معاملات کر دیں گے، جتنے لوگ زمین کے اوپر ہوں گے مختلف پناہ گاہوں میں اپنی پناہ تلاش کر رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جبل طور کے اوپر مسلمانوں کو لے کے چلے جائیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے یا اللہ اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، اور کھانے پینے کی چیزیں اتنی تنگی ہو جائے گی کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے زیادہ بہتر سمجھا جا رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے اوپر ایک وبائی صورت میں بیماری بھیجیں گے جس سے سارے کے سارے فوراً مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، جب پہاڑ سے اتریں گے تو اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی کہ کہیں جگہ نہیں ہوگی، اور سخت ان کی لاشوں سے بدبو اور تعفن آ رہا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ سے مانگیں گے یا اللہ اس مصیبت کو بھی دور کر دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے پھینک دیں گے، یا بعض جگہ ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے، یا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر، کوئی جنگل، زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے گا کہ جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، اور ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دو، اور زمین اثر نو اپنی برکات کو ظاہر کرے گی۔ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، لوگ اس کے چھلکوں کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا، اور تقریباً 40 سال تک یہ برکتوں کا زمانہ رہے گا۔ درندوں کے اندر درندگی نہیں رہے گی، سانپوں میں زہر نہیں رہے گا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، اور 40 سال تک یہ معاملہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ معاملات بدلنے شروع ہو جائیں گے، گناہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے، پھر قرب قیامت اور قیامت کے معاملات شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔